بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں نماز سے متعلق بات چل رہی ہے، اور پچھلی مجلس میں یہ بات ہوئی کہ وہ نفلی نمازیں، وہ نوافل جو دن میں اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں، جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اور رات میں تہجد ہے، یہ سب ہے تو نفلی نمازیں، نوافل ہیں، لیکن اس میں اللہ نے بڑی عجیب و غریب برکتیں رکھی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر وہ روایت بھی آپ حضرات کے سامنے آئی کہ قیامت کے دن نمازوں کا حساب کتاب ہوگا، اور اگر فرائض میں کمی نکلی تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس بندے کے نوافل دیکھ لو، اگر اس کے نامہ اعمال میں کچھ نفلی نمازیں ہیں تو اس کے ذریعے سے ان کے فرائض کی تلافی کر لو۔ کتنی بڑی بات ہے! حالانکہ نوافل کتنے بھی جمع ہو جائے وہ فرض کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دونوں میں حکم کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی پوری زندگی نوافل نہ پڑھے تو اس کی پوچھ نہیں، لیکن ایک فرض بلا عذر جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اس کی پوچھ ہے، اس کی پکڑ ہے۔ فرض کا مقام اور فرض کی حیثیت وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ پاک چونکہ قیامت کے دن فضل کا معاملہ اس امت کے ساتھ فرمائیں گے، آسانی فرمائیں گے، لہٰذا اگر فرائض میں کوئی کمی، کوتاہی، کمزوری، قلت، کیفیت کا فرق ہوا تو اس کے نوافل کے ذریعے سے اس کے فرائض کی تلافی کر دی جائے گی۔ تو یہ بات تو بہرحال گزر گئی، اور ہر ایک ساتھی کو، ہر ایک مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا حکم کیا ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ شریعت کے ہر عمل کا ایک حکم ہوتا ہے۔ نماز چونکہ بہت بڑا رکن ہے، بنیادی رکن ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت اگر 5 وقت کی نماز کا انکار کر دے، منکر ہو جائے اس کا، تو وہ تو کفر ہے۔ نماز کا انکار کرنا کفر ہے۔ البتہ اگر بلا عذر کوئی مسلمان عاقل بالغ وہ نماز کو ترک کر دے، انکار نہ کرے لیکن ترک کر دے، جیسے آج بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ وہ نماز کو ترک کر دیتا ہے اور بلا عذر ترک کرتا ہے، تو ایسا کرنا وہ فسق ہے، فسق ہے، اور اس پر لازم ہے کہ ایسا بندہ اپنے تمام سابقہ نمازوں کی قضا بھی کرے اور اللہ پاک سے اپنے اس فعل پر ندامت اور توبہ بھی کرے گا، ورنہ اس کے بغیر یہ گناہ اس کے ذمے سے معاف نہیں ہوگا۔ صرف اس میں نابالغ بچے اور مجنون، جو دائمی پاگل ہو، مجنون ہو، دیوانہ ہو، وہ اس میں سے مستثنیٰ ہے۔ تو نابالغ بچے ہیں، چونکہ وہ مکلف نہیں، تو ان کے ذمے فرض نماز کی پوچھ نہیں۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی دائمی مجنون ہو، دائمی کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ جنون عارضی ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کہیں سر لگ گیا، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بڑا صدمہ پیش آ گیا، وقتی طور پہ انسان کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، وہ عارضی جنون ہے، اس کا یہ حکم نہیں۔ تو ان 2 صورتوں کے علاوہ باقی ہر مسلمان پر، چاہے وہ بیمار ہو جائے، کوئی عذر ہو، لیٹ جائے، لیکن یہ کہ اس کے نماز کے پڑھنے کی بہرحال ترتیب ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان
عذر کی وجہ سے نماز ترک کر دے۔ اب عذر کیا ہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اس کو نسیان ہو جائے، نسیان جانتے ہیں دوستو، بھول جائے، ہو سکتا ہے، اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی کام میں مصروف تھا یا بالکل ایسا الجھا ہوا تھا کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ ایک نماز کا وقت گزر رہا ہے، اور اپنی سوچ کے اعتبار سے بھول گیا اور ایک فرض نماز کا وقت اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن نسیان چونکہ ارادتاً نہیں ہوتا، اختیاراً نہیں ہوتا، اس لیے اس پہ پکڑ نہیں۔ تو اگر نسیاناً ایک مسلمان نماز بھول جائے، یا اسی طریقے سے ایسا انسان جو کہ سو جائے لیکن اس کے دل دماغ میں ارادہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، اٹھوں گا، لیکن وہ سونا ایسا ہوا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جی نماز کا تو وقت ہی گزر چکا ہے، اس پر اس کو ندامت، شرمندگی بھی ہوئی۔ تو اگر نسیاناً نماز نکل جائے یا نیند کے غلبے کی وجہ سے نماز اس کے ذہن سے نکل جائے، یا بے ہوشی کی وجہ سے، بے ہوش ہو گیا انسان، کمزوری ہو گئی یا دھوپ کی شدت ہو گئی، گرمی زیادہ ہو گئی، کوئی بھی عذر پیش آیا اور اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور جب وہ ہوش میں آیا تو 1 یا 2 یا 3 نمازوں کا وقت گزر چکا تھا۔ یہ سب جو صورتیں ہیں دوستو فقہا نے ذکر کی، نسیان والی، نیند والی، بے ہوشی والی، یہ صورتیں جو ہے یہ عذر کے اندر داخل ہیں۔ لہٰذا ایسا بندہ اٹھنے کے بعد فوراً ایک نماز نکلی ہے یا 2 نکلی یا 3 نکلی، جتنی بھی ہے، سب سے پہلے تو اس کا اہتمام کرے گا کہ وہ نمازیں فوراً قضا کر لے، اس کی ادائیگی شروع کر دے۔ البتہ یہ آدمی گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایسا عذر کی وجہ سے اس کو پیش آیا ہے، تو اس پر گناہ لازم نہیں آئے گا۔ لیکن جیسے ہی اس کو ادراک ہو جائے، بھول ختم ہو گئی، نیند سے جاگ گیا، بے ہوشی ختم ہو گئی، تو فوری طور پر لازم ہوگا کہ یہ اپنے نمازوں کو قضا کر لے اور اس کی ادائیگی شروع کر دے۔ وقت کے نکلنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز ذمے سے ساقط ہی ہو جائے۔ آج ایسا بھی ایک فتنہ وجود میں ہے کہ جو اس بات کا قائل ہے، خدا نخواستہ، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو نماز سابقہ انسان سے نکل گئی تو چونکہ اس کا وقت نکل گیا، اور وہ کہتے ہیں چونکہ نماز وقت کی تابع تھی، اب وہ وقت باقی نہیں رہا تو لہٰذا اب اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی مصیبت اور فتنے موجود ہیں ہمارے ماحول کے اندر، جو باقاعدہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی بڑی آسانی ہے دین کے اندر، بڑی شریعت کے اندر آسانی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بیچارہ تھوڑی سی ہمت کر بھی رہا ہے کہ اپنی سابقہ قضا نمازوں کی ترتیب بنا لے، اگر کسی صحیح عالم اور مفتی صاحب سے رابطے میں نہیں آیا، وہیں چلا گیا جہاں سے آج کل لوگ دین سمجھنا چاہتے ہیں دیکھ کر، یہ فتنے دوستو درپیش۔ وہ کہتے ہیں جی وقت نکل گیا تو جی آپ کے اوپر جو ہے وہ نماز اب ہے بھی نہیں، وہ تو فارغ ہو گئی، اس ختم ہو گئی۔ میں نے پہلے بھی غالباً آپ ذرا سے واقعہ عرض کیا، ہمارے استاد صاحب تھے بنوری ٹاؤن میں، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے ایک خاتون کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح غفلت میں تھی، کافی سال اس طرح گزرے تو احساس نہیں تھا، کئی سالوں کی نمازیں جو ہے وہ میرے اوپر قضا تھی، تو میں نے سنا یہی تھا کہ بھئی جتنی ہے اس کی آہستہ آہستہ ترتیب بنا کے شروع کر لیں۔ لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ بھئی فلاں جگہ پر ایک عورت ہے، وہ درس دیتی ہے، اسی کراچی شہر کی بات ہے، اور وہ قرآن کا درس دیتی ہے، بڑی مستورات کا بہت بڑا حلقہ ہے، آپ سمجھ بھی شاید گئے ہوں، تو اس سے آپ پوچھ لیں۔ تو کہا جب میں نے اس سے پوچھا تو اس خاتون نے کہا کہ چونکہ ہر نماز کا اللہ نے ایک وقت بنایا ہے، اور جب وقت نکل گیا ہاتھ سے تو بس وہ آپ کے ذمے اب ہے بھی نہیں، اب کیوں اس کی قضا ہوگی، وقت نہیں رہا، تو اب ہم کیا کریں؟ استاد صاحب کو اللہ نے بڑی بصیرت دی تھی، انہوں نے فرمایا کہ آپ جا کر اس خاتون سے کہیں
کہ اگر وقت کے نکلنے کی وجہ سے ذمہ داری ختم ہو گئی تو یہ کہیں کہ ایک آدمی نے کسی سے قرض مانگا، میں نے کہا بھائی مجھے ایک 20,000 روپے قرض دے دیں، تو سامنے والے نے کہا جی کب واپس کریں گے؟ میں نے کہا جی میں 15 فروری کو آپ کو دے دوں گا۔ تو حتمی وقت کیا طے ہوا؟ 15 فروری۔ جب 15 فروری آئی تو وہ ساتھی آئے، میں نے کہا مجھے تو بڑی پریشانی ہے، ابھی نہیں ہے، آپ کچھ انتظار کر لیں۔ نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے۔ 16 فروری کو وہ آدمی دوبارہ آیا، تقاضا کیا کہ جی قرض دے دیں۔ میں نے کہا جی وقت تو طے ہوا تھا، وہ تو نکل گیا، وقت گیا تو قرض بھی گیا، کیا خیال؟ قرض کا مطالبہ ہوگا یا وقت کے ساتھ ختم ہو گیا؟ ہوگا نا۔ وہ جو چیز ذمے پر آ جائے وہ قرض ہے۔ نماز جب ایک دفعہ فرض ہو گئی وہ ذمے پر آ گئی۔ وقت کے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کی ادائیگی قضا کی شکل کے اندر کریں گے، وہ ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ تو یہ فتنے بہت زیادہ آج کل ہیں، تو اس لیے اگر خدا نخواستہ کسی کے ذمے سابقہ قضا نمازیں ہو بھی تو وہ باقاعدہ اس کو سمجھیں اور علماء سے اس کی ترتیب معلوم کریں، چاہے کتنے ہی سالوں کی ہو، اور اس کی آہستہ آہستہ ادائیگی کی ترتیب بنائیں۔ اسی طریقے سے جیسے بات آئی کہ نابالغ بچے کے اوپر تو نماز فرض نہیں، یہ تو ہر مسلمان اس سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود نماز کی اہمیت اور اہتمام اس قدر اس شریعت کے اندر ہے کہ حکم دیا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دے۔ ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ ہے، لڑکا ہے، تو اس کو وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ مسجد لائیں۔ بچی ہے تو گھر کی مستورات اس کو اپنے ساتھ مصلی پہ کھڑا کرے، نماز کی اہمیت، فرضیت، اس کے فضائل، چھوڑنے پر اس کی وعیدیں، یہ اس کو سنائے 7 سال کی عمر میں، چونکہ اب بننے کی طرف یہ بچہ چل پڑا ہے۔ اور اگر یہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور پھر بھی یہ کوتاہی کرے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اس پر سختی کی جائے، ذرا سختی کی جائے۔ سختی سے مراد ضرب شدید نہیں ہے کہ بری طرح مارم پیٹ ہو، وہ تو بہر صورت منع ہے، لیکن ایک تنبیہ شدید۔ اور علماء نے اس کی مثال ایسی دی کہ جیسے ایک آدمی صبح اپنے کاروبار پہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی جاتا ہے، اور کسی دن یہ اٹھے اور دیکھے کہ بیٹا ابھی تک کمبل رضائی کے اندر ہے، تو کس قدر اس کو جگانے کا اہتمام کرے گا۔ تو جتنی کوشش اور محنت اور ہمت اس بیٹے پر دکان لے جانے کے لیے ہے، کم از کم اتنے درجے کی ہمت اس کو نماز کی فکر کے لیے ہو۔ تو 10 سال کا بچہ ہو تو اس پر ذرا زور دیا جائے، اس پر ذرا سختی کی جائے اس اعتبار سے، تاکہ آئندہ چل کر یہ نماز کا پابندی کے ساتھ عادی ہو جائے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ جو 7 سال اور 10 سال کا ہے، یہ نماز کا خاصہ ہے، روزے کا نہیں۔ حالانکہ روزہ بھی ایسا عمل ہے جو تربیت سے متعلق ہے نا، سکھانے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بعض بچے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے 6 7 سال کے بچے وہ روزے رکھتے ہیں، ماشاءاللہ ہوتا ہے نا، وہ سحری میں پہلے اٹھ جاتے ہیں، اور پھر ماں باپ ان سے بیچ میں کہتے بھی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہو گیا آپ کے لیے آدھے دن والا ہے۔ وہ کہتے نہیں، آپ لوگ جب افطار کریں گے میں بھی اس وقت کروں گا۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اچھے، لیکن روزوں میں وہ حکم نہیں جو کہ نماز میں، فرق ہے۔ اور وہ فرق فقہا نے کیا لکھا؟ فرمایا کہ روزوں کی تربیت کا تعلق طاقت سے، عمر سے نہیں۔ لہٰذا اگر بچے کے اندر طاقت اچھی خاصی ہے، یہ 7 8 سال کا بھی ہے لیکن صحت مند ہے، تو اس کو ترغیب دیں۔ لیکن اگر ایک بچہ کمزور ہے، چاہے 9 10 سال کا ہے، لیکن بیچارہ دھان پان ہے، اگر 2 3 گھنٹے اس کو پانی نہیں ملا تو بیچارہ لیٹ جائے گا، اس سے زبردستی نہ کروائیں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اخلاص اور تقوی میں ایک کمزور بچے پر ہم زبردستی کر رہے ہوتے، وہ بھی منع ہے۔ لیکن نماز کے اندر حکم یہ ہے کہ 7 سال سے ترغیب شروع کریں، 10 سال پہ اس پہ مناسب انداز میں سختی کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.